ایک حدیث مبارکہ کے ذریعے میں ایکسپلین کروں تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ ہم نبی کی میلاد کے نام پر کوئی کام قرآن و سنت کے خلاف نہیں کرتے۔ مکے کی سرزمین پر ولید نامی ایک مشرک رہتا تھا، اور ولید اتنا بڑا پلید تھا کہ ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، آقا کے حوالے سے بکواس کرنا، اپنی زبان دراز کرنا۔ ولید کے گھر میں ایک بت تھا جس بت کی اس کے باپ دادا پردادا سب صدیوں سے پوجا کرتے چلے آئے تھے۔ ایک دن ولید صبح صبح اس کی پوجا آرتی کر رہا تھا، اچانک وہ بت جو تھا بول پڑا، اس کے منہ سے آواز آئی، ولید کے کان کھڑے ہو گئے کہ میرے باپ دادا پردادا سب اس کی آرتیاں اتارتے چلے آئے، آج تک کبھی نہیں بولا، آج پہلی بار بولا، اس کا مطلب میرا خدا مجھ سے خوش ہو گیا ہے، معاذ اللہ میرا یہ معبود مجھ سے خوش ہو گیا۔ کان لگا کر سنتا ہے تو جانتے ولید کا بت کیا کہتا ہے؟ ولید کا بت جو ہے ولید کے من کی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے اے ولید جا کر مکے والوں سے کہہ دے کہ کوئی بھی محمد کا کلمہ نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، جا کر مکے والوں سے کہہ دے کوئی ان کا کلمہ نہ پڑھے، ان سے میل جول نہ رکھے، ان سے دوستی نہ رکھے، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے نہیں، یعنی ان کا بائیکاٹ کیا جائے، جا کر مکے والوں سے کہہ دے۔ جب ولید نے سنا بڑا خوش ہوا، فوراً مکے کی طرف بھاگتا ہے، جا کر چاروں طرف اعلان کرتا ہے اے مکے والوں میرے ساتھ میرے گھر چلو، دیکھو میرا خدا کچھ کہنا چاہتا ہے، میرا خدا تمہیں کوئی پیغام دینا چاہتا ہے۔ اب جب مکے کے مشرکین نے سنا وہ ایک ایک کر کے ولید کے گھر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اب ولید ظالم جو تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم واقعی حق پر ہو، اگر تم واقعی سچے ہو، میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، میرا خدا جو کہہ رہا ہے اس کا جواب دے کر بتاؤ، اس کی صفائی دے کر بتاؤ۔ اگر تم اس کا جواب نہ دے سکے تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تم غلط ہو، اور اگر تم جواب دے دو گے ہم مان لیں گے کہ تم سچے ہو، تم واقعی اللہ کے نبی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کر دیا، اپنے گھر نبی کو لے کر آتا ہے۔ اب جانتے ہو جب سارے مشرکین جمع ہو گئے، خود رحمت للعالمین بھی تشریف لے آئے، اب ولید نے پوجا آرتی کا کارکرم شروع کیا، اپنا پروگرام شروع کیا۔ اب جب اس نے پوجا پرارتھنا شروع کی اس کا بت ہلنے لگا، اس کے بت سے آواز آتی ہے، سارے لوگ توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ ولید کا بت کہتا ہے اے مکے والو میری بات کو غور سے سننا، اے مکے والو سنو، اگر تم اپنے آپ کو قبر کے عذاب سے بچانا چاہتے ہو، اگر تم اپنے آپ کو محشر کی رسوائی سے بچانا چاہتے ہو، اگر تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو تو تم سارے کے سارے ایک جٹ ہو کر محمد کا کلمہ پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم، تم سب کے سب کلمہ پڑھ کر ان کے دین کو قبول کر لو۔ اب جب مشرکین نے سنا جلال آ گیا، ولید پر لعنت ملامت کرنے لگے، ظالم تو نے ہمیں ذلیل کرنے کے لیے بلایا تھا، تو نے ہمیں بے عزت کرنے کے لیے بلایا تھا، کیا یہی پیغام تیرا خدا دینا چاہتا تھا؟ ولید کو بھی غصہ آ گیا، اس نے اپنے بت کو زمین پر اٹھا کر پٹک دیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تمام مشرکین کے سر جو تھے شرم میں جھک گئے تھے، اور نبی آخر الزماں کا سر جو تھا اللہ کے شکر میں اٹھ گیا تھا، کوئی نظر ملانے کی جرت نہیں کرتا تھا، ہر کافر کی نظر جھکی تھی، آقا کی نظریں اٹھتی تھی، ہر کوئی چہرہ لٹکائے ہوئے ولید کے گھر سے باہر نکلتا ہے، آقا شان کے ساتھ ولید کے گھر سے باہر نکلتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی ہے، آپ نے دیکھا سامنے سے گھڑ سوار آتا ہے، نوجوان گھوڑے پر سوار ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، تلوار سے تازہ خون ٹپکتا ہے۔ اب جب وہ قریب آتا ہے گھوڑے سے نیچے اترتا ہے، ادب سے سلام کرتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے سے اس کا نام پوچھتے ہیں، کہاں سے آتا ہے پتہ پوچھتے ہیں، یہ تازہ خون کیسا واقعہ پوچھتے ہیں۔ آنے والا ادب سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں پہاڑی پر رہنے والا مسلمان جن ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میرا پورا قبیلہ آپ سے محبت کرتا ہے، میں کسی کام کے سلسلے میں کچھ دن سے باہر گیا تھا، آج جب صبح واپس لوٹا تو میں نے اپنے گھر والوں کو روتا دیکھا، اپنے گھر والوں کو پریشان دیکھا،
میں نے ان سے رونے اور پریشانی کی وجہ پوچھی تو میرے گھر والوں نے بتایا کہ کافر جن جو ہے ولید کے بت کے اندر گھس کر بیٹھ گیا ہے اور اس کے بت کے اندر بیٹھ کر آپ کی گستاخی کر رہا ہے، آپ کے حوالے سے بکواس کرتا ہے، اور اسی وجہ سے میرے گھر والے رو رہے تھے۔ اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اے آقا، جب میں نے سنا مجھے غصہ آ گیا، میں نے فوراً اپنی تلوار کو اٹھایا ہے، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، میں ولید کے گھر پہنچا ہوں، اور ولید کے گھر پہنچنے کے بعد اس بت کے اندر موجود کافر جن کو میں نے کھینچ کر باہر نکالا ہے، اپنی تلوار سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، اور پھر اس بت کے اندر میں جا کر بیٹھ گیا، اور جب سارے مکے والے جمع ہو گئے تو ان سب کی موجودگی میں آقا میں نے آپ کی عظمتوں کا چرچا بیان کیا ہے، آپ کی تعریفیں بیان کی ہے۔ اے آقا، ولید کے گھر سے، اس کے بت سے جو تقریر آپ سن کر آتے ہیں وہ تقریر میں نے ہی کی تھی، آپ مجھ سے خوش ہیں، آپ مجھ سے راضی ہیں۔ فرمایا گیا آقا مسکراتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیتے ہیں۔ اے مسلمانوں، یہاں بات کلیئر ہو گئی کہ جو لوگوں کو جمع کر کے نبی کی تعریف کرتا ہے، نبی اس سے خوش بھی ہوتے ہیں اور نبی اسے دعائیں بھی دیتے ہیں۔